بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تیمم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دین سے نوازا ہے جو بہت آسان ہے۔ اس مبارک دین کا ہر کام آسان ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں اور مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے آسان حکموں میں بھی مزید آسانیاں رکھ دی ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، وضو کرنا کتنا آسان ہے۔ صرف 4 عضو دھونے پڑتے ہیں جو کہ وضو کے فرائض میں شامل ہیں۔ جس نے یہ 4 کام کر لیے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور جو کام ہے وضو میں وہ سنتیں اور واجبات میں شامل ہیں۔ وضو کے 4 فرائض یہ ہیں: پہلا، پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ جس نے یہ 4 فرائض پورے کر لیے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اتنا کرنے سے انسان کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے سے صرف جسم ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو اور وضو کرنے سے تکلیف بڑھ جانے کا ڈر ہو یا پانی میسر نہ ہو تو وضو کی جگہ ایک دوسرا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کہ تیمم ہے۔ تیمم ہوتا ہے پاک مٹی یا اس جیسی چیز سے بدن کی پاکی حاصل کرنا۔ اب جانتے ہیں کہ تیمم کرنے کی اجازت کب کب ہوتی ہے۔ صرف 2 صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی صورت میں تیمم کی اجازت نہیں، وضو ہی کرنا لازم ہے۔ پہلی وجہ، جب پانی نہ ملے، یعنی جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے۔ مثلاً سفر میں اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس کے چاروں طرف 1 میل دور تک پانی کو دیکھا جائے گا۔ اگر چاروں طرف 1 میل دور تک پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی ایک طرف بھی پانی ملنے کی امید ہوگی تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو، یعنی پانی تو ہو لیکن کوئی ایسی بیماری ہو جس میں پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم تیمم کے فرائض سیکھیں گے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی، نیت کرنا۔ دوسری، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔ تیسری، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ملنا۔ یہ 3 کام تیمم کے فرائض ہیں۔ جس نے یہ 3 کام اچھے طریقے سے کر لیے اس کا تیمم ہو جاتا ہے۔ جی، تو آج ہم نے تیمم کی تعریف، تیمم کی اجازت کس صورت میں ہے اور تیمم کے فرائض کیا ہیں، ان کے بارے میں سیکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔